بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. Today we are going to start our discussion on our lecture number 30 of the subject of seminars in public and business policy. Dear students, just to provide you with a quick reminder of what we have done actually in our previous 7, 8, 9 lectures almost, that we were among the process of understanding the different aspects of public policy. ہم نے پبلک پالیسی کو اسپیسیفکلی اس کی ڈیفینیشن کی انڈرسٹینڈنگ پہ بھی بہت زور لگایا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پبلک پالیسی میکنگ پروسیس کو ابھی تک بہت امپورٹنس دی ہے آن دا بیسس آف ڈفرینٹ پبلک پالیسی تھیوریز اینڈ ماڈلز وچ وی ہیو ڈسکس پریویسلی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پالیسی ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو میں ابھی تک ایجوکیشن پہ تو بات نہیں کی، لیکن ہیلتھ اور انوائرمنٹل پالیسی پہ ہماری اسپیسیفکلی بڑی بات ہوئی ہے. ہیلتھ اور انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ پالیسی کے پرسپیکٹو میں ہم نے کمیونٹی ویل میں کمیونٹی سائیکل کو بڑی امپورٹنس دی ہے کہ کس طرح ایک پبلک پالیسی کی فارمولیشن میں، اس کی امپلیمنٹیشن میں، اس کی اڈاپشن میں اور اس کی سسٹینیبل کنٹینیوٹی میں پبلک کی انوالومنٹ، اسٹیک ہولڈرز کی انوالومنٹ، انٹرسٹ گروپس کی انوالومنٹ، پولیٹیکل ایکٹرز سے ارن کی گئی سپورٹ، وہ سارے کے سارے اس میں بڑا میجر رول پلے کرتے ہیں. اسی کنٹینیوٹی میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم اپنے آج کے لیکچر میں انشاءاللہ اپلیکیشن کی سائٹ سے 6 ڈفرینٹ کنٹریز کی پبلک پالیسی میکنگ کے پرسپیکٹو کو انڈرسٹینڈ کریں گے. ان 6 ڈفرینٹ کنٹریز کی ایجوکیشن اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ پبلک پالیسی پہ ہم بات کریں گے، تاکہ آج سے پہلے تک جو ہم نے پبلک پالیسی کے تھیوریٹیکل پرسپیکٹو کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے اس کا پریکٹیکل اسپیکٹ بھی ہم ڈسکس کر سکیں، پرٹیکولرلی keeping in view the real execution of those public policy in 6 different countries. So dear students, سب سے پہلے just to provide you with a quick reminder کہ آج although ہم نے different 6 countries کی public policy making process کو ڈسکس کرنا ہے، لیکن یہاں آپ کو جیسے کہ already you all must be very well aware of the public policy making process، لیکن یہاں میں آپ کو ایک کوئک ریویو ان چیزوں کا دے دیتا ہوں کہ پبلک پالیسی میکنگ میں کیا کیا چیزیں لازمی طور پر شامل ہوتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ پبلک پالیسی کے پرسپیکٹو میں چاہے آپ ہیلتھ پالیسی سے ریلیٹڈ کوئی بات کر رہی ہیں، چاہے انوائرمنٹل پالیسی آپ کے فوکس میں ہے، چاہے ایجوکیشن پالیسی ہے، یا چاہے کسی اور سوشل یا ایڈمنسٹریٹو پرسپیکٹو کے حوالے سے پبلک پالیسی کے بارے میں اگر ڈسکشن ہو رہی ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پبلک پالیسی میکنگ آلویز انکلیوڈز a set of issues or problems. یہ جو set of issues یا problems ہیں ایکچولی یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی پرسپیکٹو میں پبلک پالیسی کی فارمولیشن کے لیے، کہ اگر آپ کو اس وقت ایز اے کمیونٹی، ایز این انڈیویژول اور گروپ آف انڈیویژول اور ایز اے لوکیلٹی اور ایز اے سٹی اور ایون ایز اے کنٹری اور اے نیشن اگر کچھ ایشوز فیس کرنا پڑ رہی ہیں یا کچھ پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو ایکچولی آپ کی اس آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم جو ہوگا یا ایشوز کے بارے میں جو اویئرنیس ہوگی وہ آپ کے پبلک پالیسی میکنگ پروسیس کو انیشیٹ کرے گی، ٹریگر کرے گی. اس چیز کا ہر صورت میں اہتمام کرنا، اس کے بارے میں کلیئر کٹ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا، جیسا کہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم ہے، یہ کمپلیٹ اویئرنیس اباؤٹ دی ایگزسٹنگ ایشوز ہے، یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کسی بھی پرسپیکٹو کی پالیسی میکنگ کا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب اس سے ہم آگے چلتے ہیں
So public policy always is going to be focused on the individuals or group of individuals who seeks to influence policy making. کہ پالیسی میکنگ میں ہمیشہ آپ نے انڈیویجولز کو یا گروپ آف انڈیویجولز کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے جو پالیسی میکنگ کو پازیٹیولی انفلوئنس بھی کر سکتی ہیں، آپ کی پالیسی میکنگ پروسیس میں بڑی ویلیویبل ان پٹ کنٹریبیوشن بھی دے سکتے ہیں، اور اس پالیسی کو جو آپ لانگ ٹرم بیسس پہ اس سے چینج لے کے آنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں، لوگوں کے بیہیویئر میں، اوور آل انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ میں، اس سے آپ کے وہ آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ بہتر فاؤنڈیشن اویلیبل ہو جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یہ جو سیٹ آف ایشوز کو جاننے کے بعد یا پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد جب انڈیویجولز یا گروپس آف انڈیویجولز اکٹھے مل کے پبلک پالیسی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں، the decisions made by the state as a result، کہ اس کے حوالے سے کچھ پھر ڈیسیژن میکنگ ہو جاتی ہے جس میں یہ ویلیویبل ان پٹ آف انڈیویجولز کی چلی جاتی ہے about certain issues or about that problem which has been identified before، اور اس حوالے سے پھر اسٹیٹ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ڈیسیژن ٹیک اپ کرتی ہے ریگارڈنگ پالیسی ایشو، جس کو ہم پالیسی ڈیسیژن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب یہ ڈیسیژنز ٹیک اپ کر لیے جاتے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کر لیا جاتا ہے، تو امپلیمنٹیشن کے کانسیکوینسز جو ہے ہمیشہ کسی نہ کسی فارم میں آتے ہیں۔ although یوزلی کوئی بھی پبلک پالیسی اس لیے ایگزیکیوٹ کی جاتی ہے، اس لیے فارمولیٹ کر کے امپلیمنٹ کی جاتی ہے کہ اس سے پازیٹیو چینج آئے، کانسیکوینسز پازیٹیو چینج کی مینر میں آنے چاہیے، لیکن سم ٹائم اگر آپ کو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس نہیں بھی مل رہے تب بھی آپ کی امپلیمنٹڈ پالیسی کا کچھ نہ کچھ کانسیکوینسز آپ کو فیس کرنا ہوتے ہیں۔ Now dear students, we will start our discussion with an example of China's one child policy۔ آج کے لیکچر میں جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے، پالیسی پرسپیکٹو میں ہم 6 ڈیفرنٹ کنٹریز کے بارے میں بات کریں گے کہ وہاں کیسے پالیسی فارمولیشن ہوتی ہے، اس کی کازز کیا کیا ہیں، اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے بینیفٹس کیا وہ اچیو کر سک رہی ہیں کہ نہیں کر سک رہے۔ تو اس مد میں the first example which we would have been discussing here is about the China's one child policy. And what were the reasons, what were the issues, what was the problem identification which makes the Chinese government to come up with this policy? This has been described here, that this was actually designed to address the rapid population growth in China، کہ اس پالیسی کا ریشنل کیا ہے، اس کے پیچھے کاز کیا ہے۔ اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے پیچھے کاز تھی ڈیئر اسٹوڈنٹس چائنا کی ریپڈ پاپولیشن گروتھ کی، اور جب وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی تھی تو گورنمنٹ نے وہ پالیسی امپوز کی کہ ون چائلڈ پالیسی وڈ بی میننگ فل فار دی لانگ ٹرم sustainable future of the China as far as coming generations is concerned. This policy was devised by the Chinese government obviously, and then it was also coming up with the provision of incentives to couples with limited their families to one child، کہ اس میں ان کپلز کے لیے انسینٹیو بھی آفر کیا گیا تھا کہ جو اس پالیسی کے ساتھ سٹک رہیں گے، جو اس پالیسی کو اوبے کریں گے اور آبزرو کریں گے۔ Dear students, then along with the incentives, there were also imposed penalties on families that exceeded this limit، کہ ان تمام فیملیز کے لیے چائنیز گورنمنٹ نے اس پالیسی میں پینلٹی بھی امپوز کرنے کا کہا، اور وہ انہوں نے ویسا کر کے دکھایا
کہ جو فیملیز اس نمبر یا لمٹ آف 1 چائلڈ کو ایکسیڈ کر رہی ہیں. Some exceptions were made for ethnic minorities, although کہ اس میں ان ایتھنک مائنورٹیز کے لیے مارجن رکھا گیا تھا جن کی جینون کنسرن سے, and it remained successful in reducing China's population overall growth rate, dear students. So اگر ہم اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے تو اب ہمارے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ ہے اس پرسپیکٹو میں. What do you think? What will be the most important consequence of the one child policy for China in the future? کہ اس پالیسی کا جو کانسیکوینس آئے گا لانگ ٹرم بیسس پہ فیوچر میں وہ کس کس طرح کا ہونا چاہیے. نمبر 1, اس پہ ہم ایک فائن گیس کر سکتے ہیں کہ اٹ ول بی برنگنگ امپرووڈ اکنامک پرفارمنس, کیونکہ آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ اب کنٹرول میں ہوگی تو اس کی وجہ سے آپ کی اوورال اکنامک پرفارمنس امپروو ہوگی. نمبر 2 اور بی, the creation of a generation that is individualistic and self-centered. ایک ایسی فیوچر جنریشن کی کریشن ہمیشہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے جو سیلف سینٹرڈ ہے, جو انڈیویجولسٹک ہے, ڈیئر اسٹوڈنٹس. نمبر 3 اور سی, an economic strain on Chinese families who must provide care for elderly relatives. کہ اس کا ایک اور اہم اسپیکٹ جو ہے, اس کا ایک اور اہم کانسیکوینس جو ہے وہ آپ کا اکنامک کنسٹرینٹس کے حوالے سے ہے کہ آپ کی اگر فیملی میں بچوں کی تعداد کم ہے تو آپ کے پاس جو فائنانشیل یا اکنامک سیونگ ہے وہ آپ اپنی فیملی کے بزرگوں کی ٹیک کیئر کے لیے بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. Then number 4, a shift away from a culture of communalism and toward a culture of consumerism. کہ ایک all together 100% shift آئے گی towards consumerism as a consequence of this policy, dear students. Now, dear students, after that example of one child policy taken up by Chinese government, we are now at a point where we could discuss policy making of 6 different countries, and those countries include United Kingdom, Russia, Nigeria, China, Iran, and we will be discussing the policy making process of Mexico. Dear students, the policy making process can differ in those countries on the basis of their certain standing and situation. Policy making process would never be necessarily the same process in all the countries essentially, لیکن اس میں ایک چیز ہمیشہ آئیڈینٹیکل رہے گی, چاہے وہ پالیسی میکنگ کسی بھی کنٹری کے حوالے سے ہو یا کسی بھی پرسپیکٹو میں ہو, کہ سب سے پہلے ایشوز کے بارے میں اویئرنیس کریٹ ہو جانا یا کسی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جانا کسی بھی پالیسی کو جنریٹ کرتا ہے, کسی بھی پالیسی میکنگ پروسیس کو انیشیٹ اور جنریٹ کرتا ہے. لیکن تب آپ اس پروسیس کو سٹارٹ کرنے کے بعد جو پروسیس کے ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں, جو اس کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں, وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کے حوالے سے ایک پروسیس دوسرے پروسیس سے ڈیفرنٹ یا ویرینگ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل, ڈیموکریٹک اینڈ اتھارٹیرین اسٹیٹس میں پالیسی میکنگ کا پروسیس ڈیفرنٹ ہوگا. جو کہ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ انڈیویجولز اور ہیومن بینگز کی انوالومنٹ پالیسی میکنگ میں آپ کو بڑی ویزیبل نظر آئے گی, لیکن اتھارٹیرین اسٹیٹس میں آپ کے سامنے سینیریو ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے سامنے آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایز فار ایز پالیسی میکنگ از کنسرنڈ, پروسیس مائٹ بی ڈفرنگ ان ڈیولپڈ اینڈ ان ڈیولپنگ کنٹریز, کہ جو تو آلریڈی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کا جو پبلک پالیسی کے پرسپیکٹو میں پالیسی میکنگ کا ایکسپیکٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ان ممالک سے جو کہ ابھی ڈیولپمنٹ کی دوڑ میں آئے ہیں, اور وی کیٹیگرائز them ایز ڈیولپنگ کنٹریز.
So, dear students, by remaining on the same line, policy making process may differ from each other in unitary and federal systems. And if we even talk about the countries where there have been management system on the basis of parliamentary and presidential system, policy making process, particularly public policy making process, may differ from the other countries. Now, if we talk about the healthcare policies, government must consider whether it is the government of Pakistan or government of UK or China or Mexico or Iran. As far as healthcare policies are concerned, government must consider what should be the government's role in the development of healthcare policies, if any, in providing health care to their citizen. کہ اگر کسی ملک نے اپنی ملک کے عوام کے لیے ہیلتھ کیئر پالیسی فارمولیٹ کی ہے، اگر ان کی کوئی پالیسی ہے تو اس میں وہ اپنے سٹیزنز کو کیا کیا ہیلتھ کیئر کے حوالے سے فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. Then, dear students, who will qualify from among the citizens of that country who would have been receiving these healthcare facilities from the or on the basis of the healthcare policy of that country? Next question would be like that: what levels of service will be provided? کہ جو گورنمنٹ کی ہیلتھ پالیسی ہے، اگر وہ اپنے سٹیزنز کو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے تو وہ کس لیول پہ وہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے، ان کی کوانٹٹی کا اور ان کی کوالٹی کا اسپیکٹرم کیا ہے، اس کا لیول آف انوالومنٹ اس پورے پروسیس میں کیا ہے ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کے حوالے سے. Dear students, then it would be an important consideration for any government if she would have been providing health care facilities to the citizens of that country, that how much will it cost if they would have been providing free medication and high quality health related facilities, health care facilities at almost zero cost from the individual perspective. Dear students, and then if you would have been providing your citizen with free of cost healthcare facilities, then this question will be very important question for the government. Then who will be bearing these healthcare facilities cost? Then if we talk about the United Kingdom national health system, which is the reflection of the health policy of the government of UK, the main important characteristics or the significant features of the national health system of United Kingdom have been described here for you all in this particular slide. This NHS, National Health System, provides most health care facilities free of cost to its all residents, to the residents of United Kingdom. یہ dear students ایک بہت بڑی بات ہے کہ نیشنل ہیلتھ سسٹم جو یو کے کا ہے وہ یو کے تمام ریزیڈنٹس کو فری آف کاسٹ ہیلتھ سروس فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے. And as per the World Health Organization, WHO, the United Kingdom ranks 18 in health system in the world. کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کا ہیلتھ سسٹم کے حوالے سے اگر ٹاپ کی پوزیشن دیکھی جائے کہ کون سا ملک کس نمبر پہ براجمان ہے تو یہ جو نیشنل ہیلتھ سسٹم یو کے کا ہے یہ ایز پر دی بیسز اور دی کرائٹیرین آف ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ 18ویں نمبر پہ آتا ہے ٹاپ سے. Now, dear students, there is some major criticism on this national health care system of the United Kingdom, and the major criticism number one is the bargaining cost of health care. کہ یہ جو health care کی cost کے حوالے سے different aspects ہیں اس کے حوالے سے اس پہ criticism کیا جاتا ہے. And the second aspect is the long wait time for diagnosis and treatment. Although
کہ آپ نیشنل ہیلتھ سسٹم کے تھرو آپ کی ہیلتھ پالیسی اس چیز کو انشور کر رہی ہے کہ تمام ریزیڈنٹس کو فری آف کاسٹ آپ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے. لیکن ہاؤ اباؤٹ دی آنسر آف دس کوشچن اور criticism کہ اٹ ول بی keeping you in a long queue or a long wait as far as the time for diagnosis and the turn of your treatment of your disease is concerned. Dear students, what do you think if we talk about that which of the following is the best policy to address the issues facing by national health system of United Kingdom? Number one, it requires British citizens to pay a portion of their health care cost کہ چاہے آپ کو اس وقت انسٹنٹلی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، چونکہ یہ آپ کی نیشنل ہیلتھ پالیسی کا کمپوننٹ ہے کہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی آپ کو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز فری آف کاسٹ برٹش گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی. اور اس کے لیے برٹش گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ برٹش سٹیزنز جتنے بھی ہیں ان کو ایک پورشن پے کرنا پڑتا ہے اپنی ٹوٹل ارننگ میں سے اس ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کو اچیو کرنے کے لیے. نمبر 2, پرائیویٹائز دی انٹائر سسٹم. ایک اور پہلو اس کا اس طرح دیکھا جا سکتا ہے یا اس کو ہم اپلیکیشن کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس پورے ہیلتھ سسٹم کو جو کہ آپ کو فری ہیلتھ ریلیٹڈ سروسز اینڈ فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے اس کو ٹوٹل پرائیویٹائز کر دیا جائے. Then continue to provide free health care but streamline the system to cut and tape. کہ اس کو آپ کنٹینیو کریں جو آپ کی ایگزسٹنگ پالیسی نیشنل ہیلتھ سسٹم کی ہے but that would also be requiring to bring some improvement in it through cut and tape. Then number D or 4 is about provide citizens with basic preventive care but require payment for specialized care. کہ تمام سٹیزنز جو ہیں جو ان کی بیسک پریونٹیو یا پریونشن سے ریلیٹڈ ٹریٹمنٹ ہے وہ تو فری آف کاسٹ ہونی چاہیے، لیکن جن ایریاز میں آپ کو اسپیشلائزڈ یا ایڈوانس لیول کی ٹریٹمنٹ چاہیے دے آر تھنکنگ ٹو ہیو سم cost and the price for that particular specialized healthcare facilities. Now if we talk about the Russian healthcare system, dear students, in Russia provides, at least in theory if not in practice, free healthcare to all its citizens. کہ جس طرح UK میں ہے کہ تمام برٹش سٹیزنز کو ان کی گورنمنٹ فری آف کاسٹ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے، پالیسی لیول پہ رشیا میں بھی سیم سینیریو ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کی پالیسی اسپیکس لائک دیٹ کہ تمام رشین سٹیزنز کی جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں وہ انہیں فری آف کاسٹ پرووائڈ کیے جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ یہ چیز شاید پریکٹس میں اس طرح نہ ہو رہی ہو بٹ ایٹ لیسٹ جو کہ ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے رشین گورنمنٹ کی، جو تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ ان کے ہاں بھی تمام کی تمام جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں وہ گورنمنٹ فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتی ہے اس کے تمام ریزیڈنٹس کو. Then dear students, according to the WHO statistics, Russia ranks 130th ان ہیلتھ سسٹم. ہم نے پریویس ایگزامپل میں یہ فائنڈ آؤٹ کیا تھا کہ یونائٹڈ کنگڈم کا UK کا جو نمبر ہے WHO کی رینکنگ میں ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کے حوالے سے وہ 18 تھا، لیکن جب ہم نے رشیا کی ایگزامپل کو ٹیک اپ کیا ہے تو WHO نے جو اپنے اسٹیٹسٹکس پرووائڈ ہمیں کی ہیں اس کے اکارڈنگ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کی پروویژن کے حوالے سے کامن رشین سٹیزنز کو رشیا کا نمبر 130واں یا 130th ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, there is also given major criticisms on this Russian
health system. Number one major criticism on the health system of Russia is this, that corruption is very much widespread in the Russian health system, کہ وہاں پہ کرپشن کی وجہ سے بے پناہ مسائل کا شکار ہے رشیا کا ہیلتھ سسٹم، جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ تمام رشین سٹیزنز کو فری آف کاسٹ ہیلتھ کیئر فیسلٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن چونکہ ان کا یہ سسٹم کرپشن کی آکوپینسی کی وجہ سے، کرپشن کے ہو جانے کی وجہ سے ڈیٹیریوریشن کا شکار ہے. And second, another very important reason why this has been happening, alcoholism and heart disease rates are very high in Russian states. That would be a very big and major issue regarding the development and then maintenance and then execution of their health system, particularly if state would have been claiming that they are there to provide all healthcare facilities free of cost to all Russian citizens. Dear students, now what do you think? If we talk about that, which of the following is the best policy to improve the Russian health care system? ہم نے یہاں کچھ اپنی ریکمنڈیشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں، جس سے ہم ایک کو پک کریں گے کہ یہ ایک بیسٹ پروپوزل ہو سکتا ہے رشین ہیلتھ سسٹم کو اپ گریڈ یا امپروو کرنے کے لیے. Number 1 or A has been given here that it require Russian citizens to pay a portion of their health care cost, کہ رشین سٹیزنز کو بھی برٹش سٹیزنز کی طرح اپنی ٹوٹل ارننگ کا ایک پورشن اپنی ہیلتھ کیئر کی کاسٹ کی مینٹیننس کے لیے پے کرنا لازمی کر دیا جائے. نمبر 2, پرائیویٹائز دی انٹائر سسٹم، یا پورے کے پورے ہیلتھ کیئر سسٹم جو رشیا کا ہے اسے پرائیویٹائز کر دیا جائے تاکہ اس میں سے آپ کے لیے کچھ زیادہ میننگ فل اور بینیفیشل سسٹم ایمرج کر کے ابھر سکے. Number 3, the very important aspect is crack down on corruption. یہ اگر کرپشن آپ کی کسی بھی سسٹم میں داخل ہو جائے اور اسٹرانگ روٹس ڈیولپ کر لے تو آپ کے تمام میئرز فروٹ لیس رہتے ہیں، ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. دا بیسٹ اپروچ ایز پر ایز مائی اون پرسنل انڈرسٹینڈنگ از کنسرن، کہ اگر کسی بھی ملک کے کسی بھی سسٹم میں کرپشن کی جڑیں بہت اسٹرانگ ہو گئی ہیں تو وٹ وی کال دیٹ ان انگلش ایڈیم دیٹ نپ دا ایول ان دا بڈ، برائی کو جڑ سے جب تک اکھاڑ کے آپ نہیں پھینکیں گے، all mayors would remain temporary mayors and would never ever be providing you with the desired end results. So this C option, particularly from the perspective of Russian health system, to me would be the most appropriate one. Then focus on overall economic growth to improve the Russian economy as a whole. اگر اوورآل رشین اکانومی گرو کرے گی تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس سے بینیفٹ ہوں گی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ناؤ وٹ ڈو یو تھنک اگین both the UK and Russia provide free health care to their citizens, yet the results of these systems are very different. لیکن اس کے باوجود دونوں کے end results بہت different ہیں. Which factor best explain these differences? ان ڈفرینسز کی وجہ کیا ہے؟ Number 1 or A, which has been given here in this slide, is this: Russia has a political culture where corruption is an accepted part of the overall system, while the United Kingdom is much less corrupt till yet. B, democratic policy making in the United Kingdom has resulted in better healthcare policy and system than the authoritarian nature of Russian policy making. یہ ایک اور فیکٹر ہے.
Factor number C, the United Kingdom is a developed country and Russia has never caught up to the level of development in Western Europe. یا انہوں نے اتنی ڈیولپمنٹ ابھی حاصل نہیں کی. Number D, citizens of the UK have higher expectations of government than Russian citizens. Now, if we talk about from the healthcare policies about the aspect of HIV or AIDS crisis, particularly in Nigeria and Russia, which is like a ticking time bombs, dear students. In making HIV or AIDS policies, government must consider to provide education and go for the prevention programs. They must diagnose and treatment facilities would be very good and sufficient. Then an effective HIV or AIDS policy cannot be developed until the state acknowledges the problem. وہی پہلے والی بات کہ جب تک آپ پرابلم کو یا ایشو کو ایکنالج ہی نہیں کریں گے آپ اس کے سلوشن کی طرف جا ہی نہیں سکتے. Then if we talk about particularly from the perspective of Nigeria, healthcare is provided by a patchwork of national, state and local authorities. Governments with private insurance and NGOs are also involved in healthcare facilities provision in Nigeria. The availability of healthcare depends on the location and many rural areas still lack even the most basic healthcare facilities in Nigeria. Dear students, Nigeria ranks 187 in the healthcare system as per the statistics provided by WHO. Nigeria faces an HIV and AIDS crisis too. And what do you think now, dear students? Which of the following policies would be most effective in stemming the effects of HIV/AIDS crisis in Nigeria? ہم یہاں کچھ پروپوزل یا کچھ پاسبل آپشنز کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹو امپروو دا رورل ہیلتھ کیئر، اگر یہ کریں گے تو شاید اس کا HIV ایڈز کی اوور آل ریشو نیچے چلی جائے گی. امپروو HIV اور ایڈز ایجوکیشنل پروگرام، ریڈیوس گورنمنٹ کرپشن، اس سے بھی بہتری آ سکتی ہے. ایکنالج دا پرابلم اینڈ ریکویسٹ انٹرنیشنل ایڈ، کہ آپ کو انٹرنیشنل باڈی سے بھی کچھ ہیلپ ڈیمانڈ کرنی چاہیے، ان کو بھی اس پورے کے پورے سسٹم میں انوالو آپ کو کرنا چاہیے تاکہ اینڈ ریزلٹس آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ پازیٹیو ہو جائیں، پرٹیکولرلی ان نائجیریا. رشیا، people who are HIV positive are entitled to free treatment. This is one important aspect, but there is a big gap between policy and implementation due to the lack of funds. سب سے بڑا ایشو جو ہے، سب سے بڑا پرابلم جو ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس، وہ ان اویلیبلٹی یا فنڈز کے لیک کرنے کا ہے، جس کی وجہ سے ایون اگر آپ کے پاس پالیسی اویلیبل بھی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا آپ کے لیے بڑا ایشو ہو جاتا ہے. Then the virus is spreading among the general population, but many Russians do not feel that they are at risk. They view the disease as a problem facing only by sex workers and drug users, although this might not be the reality anymore. Now, dear students, what do you think? Which of the following policies would be the most effective one in stemming the effects of HIV/AIDS crisis in Russia? Kya if we provide more funding for local HIV/AIDS centers, or if we would like to improve HIV/AIDS education programs, or negotiate with the Western drug companies for lower prices for that matter, or provide government funding for the production of drug within Russia, کہ رشیا اگر اپنی انڈیجنس ایشوز کو انڈیجنس ڈرگز پروڈیوس کر کے سالو کرنے کی کوشش کرے گا تو جو ویسٹرن کمیونٹی سے ان کو ڈرگ پرچیز کرنا پڑتی ہے
اس کے مقابلے میں ان کی اپنی ڈرگز کی ڈیولپمنٹ اور کنزمپشن کے تھرو اس ایشو کو شاید بہتر طریقے سے ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. Dear students, now if we continue our study and discussion on this particular point, what do you think? Both Russia and Nigeria, who are facing HIV crisis, which statement best explains why such different states are facing similar policy challenges? کہ آلدو ان کی جیوگرافی بھی ڈیفرنٹ ہے, وہ ایک دوسرے سے بڑی دوری پہ آباد ممالک ہیں, لیکن دونوں سملر پرابلم فیس کر رہے ہیں. اس کی کیا کاز ہو سکتی ہے؟ اس میں ہمارے پاس جو نمبر اے پہ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ بوتھ کنٹریز لیک اکنامک ریسورسز. نمبر 2, both countries ignored the problem until it becomes a crisis actually. Number C, the political culture in both countries causes most citizens to avoid talking about the problem. یہ ایک اور بہت اہم ایشو ہے جس پہ این جی او سیکٹر کو ٹیک اپ کر کے سامنے آنا چاہیے. اینڈ نمبر ڈی, both government feared losing legitimacy if they acknowledge the extent of the disease. ان کو یہ بھی ایک بڑا پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے. Now if we talk about the environmental policy making, dear students, all states are facing a classic trade-off between economic growth and environmental protection policies. کہ یہ economic growth میں اور environmental protection policy پہ آپ کو ایک دونوں کے ساتھ trade off کی arrangement کچھ کرنا پڑتی ہیں. These countries in particular have suffered from severe environmental damage, partly as a result of their economic policies. Economic growth ہم نے کل کے اپنے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا. Growth is good, لیکن آپ کو اس گروتھ کی کچھ نہ کچھ کاسٹ پے کرنا پڑتی ہے, اور یہاں پہ دا کانسیپٹ آف اپرچونٹی کاسٹ وڈ ڈیفینیٹلی بی این امپورٹنٹ اسپیکٹ آف یور کنسیڈریشن. کہ یہ آپ جو گروتھ کی کاسٹ پے کر رہے ہیں لانگ ٹرم بیسس پہ آپ کی آنے والی فیوچر جنریشنز کے لیے آپ کیسا ایک ماحول چھوڑ کے جا رہی ہیں. اٹ مسٹ آلویز بی پرووائڈنگ یو ود اے بگ کوشچن مارکس in your minds and in your thinking, dear students. Now if we talk about China, Russia, Iran, Mexico, Nigeria, there would be some aspects which we will bring in our consideration from their environmental policy making. Dear students, China is choking on its own success. As China roars, pollution reaches deadly extremes. کہ چائنا نے جس طریقے سے پچھلے 2-3-4 ڈیکیڈز میں گرو کیا ہے اس کی وجہ سے پولوشن جو ہے انوائرمنٹ میں اپنی ہائیسٹ ایکسٹریم تک پہنچ چکی ہے. In this perspective, it is very safe to say that environmental damage in China is catastrophic. Then cancer is the leading cause of death out of this environmental pollution. Then if we talk about the aspect, as a result of all that, China has developed policies to improve the environment at its overall level, including numerical targets for reducing emissions and conversion of energy. Most of these targets set by the Chinese government for the protection of their environment have gone unmet, unfortunately. The leaders of China are either unwilling or unable to make fundamental changes if they have to bring a radical improvement in the perspective of their overall environmental status. Failure to improve the environment may lead to a loss of legitimacy too, but the same thing might happen if economic growth rates go slow. Dear students, now in this perspective, what do you think?
China's policy for green GDP failed. Which of the following statement describes the most important reasons for this particular failure? Number A, the policy was window dressing and Chinese leadership never really supported green initiative. کہ بس یہ دکھانے کے لیے ایک پالیسی بنائی تھی لیکن انٹینشنز چائنیز لیڈرشپ کی چونکہ ایبسنٹ تھیں اس لیے یہ انوائرمنٹل پالیسی انسکسیسفل رہی ہے. Number 2 or B, corruption at the local level hinders enforcement of environmental policies. Number C or 3, the results of environmental research were so sobering that the project was banished due to the negative publicity it would generate actually. And number D, sweeping edits are too broad to generate effective environmental policy. These were the few issues regarding the failure of the environmental policy in China, my dear students. So if we continue this discussion in the perspective of Iran, in Iran, environmental policy has taken a back seat to the economic development. ایران میں بھی same issue ہے کہ economic development ان کا major concern ہے لیکن environmental protection کو انہوں نے back seat پہ رکھ دیا ہے. Environmental degradation is often a characteristic of authoritarian governments where the state takes a preeminent role in economic development. کی اتھارٹیرین پرسپیکٹو کی وجہ سے انہوں نے اکنامک ڈیولپمنٹ پہ فوکس رکھا اور انوائرمنٹل پروٹیکشن کی طرف کچھ ان کی خاص نظر نہیں رہی. Dear students, if we take the example from this particular perspective, the government diverted water from the Siwan Dam against the protest of environmental and heritage activists and at the risk of damaging historical sites and natural habitat. انہوں نے یہاں تک بھی جا کے گورنمنٹ کے اتھارٹیرین کی وجہ سے all these things have happened in the Iranian perspective. Now dear students, what do you think? Is environmental degradation more likely in authoritarian system? Which statement in this particular perspective best describe your opinion? Number 1 or A, yes, authoritarian governments are more interested in maintaining economic performance and legitimacy, and then they are in the health and well-being of their citizens. کہ yes وہ اپنی economic well-being سے زیادہ concerned ہے as compared to the health and the environmental issues of their country. اس کے کنٹریری کے طور پہ we can even come up with the answer of no. Most governments are more focused on economic growth than on the environment, whether or not they are authoritarian. Then there is another perspective regarding that given in number C. Yes, because authoritarian governments rarely face repercussions for environmental damage. All simple. And if we talk about the fourth or D perspective, they said no. Most environmental damage is the result of an international economy where corruption, where corporations are able to avoid regulations in a race to the bottom actually. So if we now talk about Mexico, a democratic country which has traded economic development for environmental protection, dear students. The Pro-Air program was created to forge a sense of community participation in preserving the environmental and health perspective in Mexico. Dear students, although Mexico still faces an environmental crisis, the program has helped shape the discussion about its long-term air quality policy and programs. Now, what do you think, dear students? Which country will face the greatest loss of legitimacy as a result of environmental damage?
کیا ایران کو سب سے زیادہ لاس فیس کرنا پڑے گا, چائنا یا میکسیکو کو, یا in D option none of these countries will actually face a serious challenge to its legitimacy. Now dear students, if we talk about the most important perspective of having a discussion on the educational policy is going to be very, very important consideration for a country if they really would like to prosper at the highest possible level in current times and in their future times. Education policy poses several challenges for the state. Obviously, a well-educated population is needed to keep up with the global economy. Then, however, a well-educated population can pose a challenge to the state's authority, especially when jobs are not available to the graduates. It is going to be another very relevant, important perspective of educational policy. Now, state must make decisions about whether to subsidize education, and if they have to subsidize the education at which level, dear students. For example, providing a free college education would be expensive for the state and may result in a loss of access for all but the most talented or well-connected students actually. Case study of Nigeria would have been providing us with some insights about this particular aspect, that Nigeria provides their students with free college education, but state subsidies per students are low and so are the professor salaries. اسی وجہ سے جو ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے نائجیریا میں، چونکہ یہ سبسڈائز کر دی گئی ہے اس پرٹیکولر انڈسٹری آف ایجوکیشن کو، تو اس کی وجہ سے وہاں کے کالج کے پروفیسرز کی سیلریز بھی بہت پور اور لوور لیول پہ ہیں، جس کی وجہ سے دے وڈ ناٹ ایکچولی بی پٹنگ دیئر ہارٹ اینڈ سول while in the caps of professors or the teachers at college level in converting the generations into the intellectual minds for the current and the future times of the Nigeria. Dear students, access is limited to those students who score extremely well on national test. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور پہلو ہے نائجیریا کی اس فری ایجوکیشن پالیسی ایٹ کالج لیول کا، اس کے انہوں نے انٹری پوائنٹس یا بیسک فاؤنڈیشن کو بہت سٹیف کر دیا گیا کہ اونلی دو اسٹوڈینٹس ول بی ایبل ٹو انرول ان دوز کالج پروگرامز who would be scoring very high at their entry level examinations and at their entry level tests actually. Dear students, now if I ask you, what do you think? Is there a better education policy for Nigeria? If you could respond as no, at least the state pays for the most talented young people to attend college, کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تاکہ کالج اٹینڈ کر سکیں. In B, yes, women are underrepresented and this is a waste of a valuable human resource. In C, yes, more colleges should be built and students should be required to pay their tuition fee. This would open access to even more students. In number D, we are available with the option no. By opening access to students who can afford to pay for college, Nigeria will also be opening the doors for less talented students whose families can afford to pay their tuition fee. Now, dear students, if we take up the case study of United Kingdom, the UK subsidizes education to a certain extent for the British citizens. In 2010,
tuition was raised from 3,000 to 5,000 pounds per year for college students. And if we talk about the critics' claim as far as that raise was concerned, this increased cost will shut the doors to the higher education for the middle class. کہ آپ اگر یہ فی ٹیوشن فی کو 3,000 سے 5,000 پاؤنڈز کر دیں گے تو اس سے کافی سارے جو مڈل کلاس انکم گروپ کو ریپریزنٹ کرنے والے اسٹوڈنٹ باڈی ہے ان کا یہ ہائر ایجوکیشن ارن کرنے کا خواب چکنا چور ہو جائے گا. Dear students, there is a growing concern that incoming students are ill prepared for their college and lack the study and analytical skills necessary to succeed at college and at higher level institutions. Now, what do you think, my dear students? Was the tuition increase a wise public policy for the conservative government to enact? What do you think? We have the options as far as the answer of this particular question is concerned. Number A option is yes. The system was a drain on the state's budget. Number B, yes, this will make students appreciate education more because they will be more invested in doing well at the end. In option C, we are having the answer of no. This will prevent talented students from attending college, which would be a big issue actually at that time. And in option D, we are also having the answer of no. This will undermine the legitimacy of the government actually. Now, policy making in the comparative context, we will be having a little discussion on that too. Public policy in comparative context is undoubtedly something very important, and then most states face similar problems that demand the attention of the policy makers. Then by comparing public policies, we can also learn more about how systems functions in different countries. Dear students, the consequences of public policy impact the state's legitimacy and its reputation in the global community, which is going to be again a very, very important aspect. Dear students, thank you all really very much. With this, we had a closer look from the application side about the different countries as far as their public policy making process is concerned. In our today's discussion, we have discussed in detail the perspective of National Health System of United Kingdom, who is providing free of cost health care facilities to all British citizens, and as per the statistics provided by the WHO, they ranked at number 18 in the whole world as far as their overall health care system for the British citizens is concerned. Although we have come across with the major criticism of their national health system of United Kingdom, but still the statistics showed by the WHO are still very encouraging. And in contrast to the public health policy of United Kingdom, when we have discussed the public health system provided by the Russian government, at least in theory they also claim that they have been providing healthcare facilities to all Russian citizens completely free of cost like UK, but there would be the major concerns of the corruption in that system, then the alcoholism, and then the higher rate of heart diseases in Russia was receiving as major criticism. And as far as the statistics provided by the World Health Organization showed that although Russia also claims the provider of free healthcare facilities to all Russian citizens, but as far as its real execution is concerned, it is at the number of even below than 120
as far as their the statistics of the World Health Organization is concerned. ایران کے حوالے سے ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے انوائرمنٹل پالیسی کو اس لیے ڈسکس کیا کہ وہاں ڈیموکریٹک کی بجائے اتھارٹیرین سسٹم آف گورنمنٹ ہے، اور وہاں بھی ہمیں ریزلٹس یہ پتہ چلے کہ اتھارٹیرین سسٹم میں جو زیادہ فوکس ہے، جو گورنمنٹ کا مین فوکس ہے، وہ ان کا اکنامک گروتھ پہ ہے. اس وجہ سے ان کا یہ جو پرسپیکٹو ہے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ پالیسی کا، وہ انہوں نے بھی کسی بیک سیٹ پہ رکھا ہوا ہے. نائجیریا کے حوالے سے ہم نے بات کی آج کے لیکچر میں کہ وہاں پہ نائجیریا میں یہ HIV اور ایڈز کی جو ریشو بڑھ رہی ہے، اس کو کیسے ٹیکل کر سکتی ہے نائجیرین گورنمنٹ. کیا جس میں ایک سب سے بہت بہترین لانگ ٹرم میری نظر میں ایک آپ کے پاس اسٹریٹجی اویلیبل ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی ایجوکیشن پروگرام میں ایسی میس لیول پہ اویئرنیس کریٹ کی جائے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اباؤٹ دی ڈیمیجنگ اسپیکٹس آف دی HIV اینڈ ایڈز، اور ان کو نائجیریا میں بھی اور رشیا میں بھی یہ ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے کہ ابھی یہ ایک وائڈ اسپریڈ لیول ایشو ہے، اور جب تک وہ اس ایشو کو ٹیک اپ نہیں کریں گے، اس کی سلوشن کی طرف ان کی موومنٹ سٹارٹ ہی نہیں ہوگی. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے ایٹ دی اینڈ آف آر ٹوڈیز لیکچر ایجوکیشنل پالیسی کے حوالے سے بات کی ہے. ایجوکیشنل پالیسی میں ہم نے جب یہ دیکھا کہ اگر UK کی ایجوکیشنل پالیسی کو ٹیک اپ کیا جائے تو UK کی ایجوکیشنل پالیسی ہیز بین پرووائڈنگ فری ایجوکیشن ٹو دیئر کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس، بٹ ان لاسٹ فیو ایئرز دے ہیو ریزڈ دیئر فی اسٹرکچر from 3,000 to 5,000 pounds per year, which would be a big barrier and hurdle and obstacle for a middle level or for a lower income group individual to how to overcome this obstacle. اس کی وجہ سے کافی سارا مارجن کم ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے کالج یا ہائر لیول ایجوکیشن ارن کرنے کا کہ جن کو ادروائز فی کا ایشو نہ ہو تو وہ یقیناً اس کالج لیول ایجوکیشن یا یونیورسٹی لیول ایجوکیشن کے لیے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹس UK کی ایجوکیشنل پالیسی کے حوالے سے ایک اور جو ہمارے پاس بات آج انڈر ڈسکشن آئی وہ یہ تھی کہ دی اینالیٹیکل اسکلز، دی skills related to mathematics and the other particular disciplines which they have studied at their pre-entry level positions, they were not that sharp کہ ان لوگوں کو کالج لیول پہ یا یونیورسٹی لیول پہ ایڈمٹ کیا جائے ان کی ایجوکیشن پروگرامز میں. اس کی وجہ سے بھی ایجوکیشنل پالیسی اگر اس طرح کی ہوگی تو آپ کی اوور آل لٹریسی ریٹ اوپر جائے گا یا آپ کا اوور آل ہائر لیول ایجوکیشن کا جو ٹوٹل کنزمپشن ہے یا ٹوٹل ریٹ ہے وہ دونوں سائڈ پہ جا سکتا ہے. اگر پالیسی پروڈکٹیو ہے، بینیفیشل ہے، ایزی ہے، فرینڈلی ہے، پرچیزیبل ہے، افورڈیبل ہے تو آپ کا یہ ریٹ اوپر کی طرف پازیٹیو سائڈ پہ جائے گا. بٹ اگر وہ ایجوکیشن ایکسپینسو ہے، ان افورڈیبل ہے، نان ڈویبل بنتی جا رہی ہے کاسٹ پرسپیکٹو میں تو آبویسلی ہائر ایجوکیشن کا ریٹ آپ کا وہاں سے نیچے کی طرف جائے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہمارا مین فوکس ان ڈفرینٹ کنٹریز کی پالیسی کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو ڈسکس کرنا تھا تاکہ آپ کو ایک زیادہ انسائٹ مل سکے کہ پبلک پالیسی ڈفرینٹ کنٹریز میں کس طرح ایکچولی ہیپننگ پرسپیکٹو میں آتی ہے، کس طرح اس کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے. یہاں ایک اور بہت امپورٹنٹ کنسیڈریشن میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کر لوں
کہ ہم نے یہ بات بھی ڈسکس کی کہ پالیسی میکنگ پروسیس ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ سٹیجز سے پاس ہو کے میچور ہوتا ہے. ڈیولپڈ کنٹریز میں اور ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی پالیسی میکنگ ڈفرینٹ سٹیجز سے گزرتی ہے. لیکن ایک اور اہم بات رکھیں، چاہے آپ ڈیولپڈ کنٹری میں ہیں، لیس ڈیولپڈ میں ہیں، یا نان ڈیولپنگ یا ڈیولپنگ کنٹری کے ریزیڈنٹ ہیں، پالیسی میکنگ پبلک پالیسی گورنمنٹ لیول پہ ہمیشہ اس وقت انیشیٹ ہوتی ہے جب آپ ایشو کو ریئلائز کر لیتے ہیں یا اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی اور ایکنالج کرتے ہیں، which makes you go further with your that understanding and come up with a policy decision to solve that problem. امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ سب کے لیے سمجھنا ایزی رہا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعا میں ہمیشہ کی طرح ضرور یاد رکھیے گا. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.